الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله المولانا العظيم. محترم تشریف فرما حاضرین، اللہ رب العزت کا بہت شکر ہے کہ انہوں نے ہم کو ایک اہم واجب ادا کروا کر آج عید کے تیسرے نمبر دن پہ جمعہ کے لیے ان کے گھر میں جمع فرمایا ہے. دیکھیے آج کا دن عید الاضحیٰ کا لاسٹ دن. کسی نے قربانی نہیں کیا ہوگا تو مسئلہ ہے کہ آج کے دن بھی سورج ڈوبنے سے پہلے تو اس کا ٹائم رہتا ہے. اور اس کے بعد کا ایک مسئلہ یہ جاننا ہے کہ کسی نے عید کے تینوں دنوں میں سے کسی دن میں قربانی نہیں کر سکا کسی بھی وجہ سے، تو وہ ایک درمیانی بکرا یا تو بھیڑ کی قیمت یا وہی بکرا یا بھیڑ کسی فقیر مسکین کو دے گا تو اس کی جانب سے یہ واجب ادا ہو جائے گا. اگر ان تینوں دنوں میں کسی مجبوری کی وجہ سے نہیں دے سکا تب. اس کے بعد دیکھیں کہ اسلام نے ہم کو خوشی کا بھی موقع دیا ہے، عبادت کے لیے بھی ہم کو ٹائم دیا ہے، اور ازدواجی زندگی کو بسر کرنے کے لیے بھی ہم کو اسلام نے حکم کر کے ٹائم اور وقت بھی دیا ہے. اسلام نے زندگی کے کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں لوگوں کی رہنمائی نہیں فرمایا ہے. اسلام ایک مکمل زندگی ہے، اسلام ایک مکمل حیات زندگی ہے، اور اسلام ایک مثال اور ایک نمونہ ہے پوری دنیا والوں کے لیے. دیکھیے میں نے ایک آیات کریمہ تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی، تم کو میں نے ایک درمیانی یعنی عادل امت بنایا ہے. امتا وسطا، وسطاً کے معنی ہے عادل، انصاف وار. انصاف یہ ہوتا ہے تو دیکھیں ایک ترازو ہوتا ہے، اس کے دو پاللا ہوتا ہے. تو ایک جانب میں وہ پتھر بانٹ رکھتا ہے تو دوسری جانب میں اپنا سامان رکھتا ہے. جب دونوں جانب برابر ہو جاتا ہے تو درمیانی کانٹے جب ایک دم سیدھا درمیان میں آ جاتا ہے تب کہا جائے گا کہ اب ناپ عدل انصاف کے ساتھ ہوا ہے. تو اسلام کے ماننے والوں کو، اس امتیوں کو اللہ رب العزت نے ایسے درمیانی بنایا ہے جو کہ سب سے اچھا ہے، انصاف والا اور بہتر افضل ہے. اس میں نہ افراط ہے نہ تفریط ہے. افراط اور تفریط کے اندر ہوتا ہے کہ کسی میں حد سے تجاوزی اور کسی میں حد سے کم. اسلام کا حکم ہے کہ آپ عبادت کریے، جنگل کے اندر جا کر عبادت کے اندر تنہائی اختیار نہیں کرنا ہے، اور عبادت چھوڑ کر کے ایسے آوارہ بھی گھومنا بھی نہیں ہے. اسلام کا حکم یہ ہے کہ آپ شراب نہیں پی سکتے، کپڑے کے دھبا لگ جائے تو اس کو کاٹ کر پھینکنا نہیں ہے، دھونے سے پاک ہو جاتا ہے. لیکن پہلے انبیاء کرام کے مذہب کے اندر، دین کے اندر ایسا حکم تھا کہ کسی کے مذہب میں شراب جائز تھا، کسی کے مذہب میں یہ تھا کہ کپڑے پر کوئی دھبا لگ جائے ناپاکی تو کپڑے کو اس کو کاٹ کر کے پھینکنا پڑتا ہے، دھونے سے نہیں ہوتا. تو افراد تفرید تھی، لیکن محمدی کی امتی کے اندر وہ نہیں ہے، بلکہ ایک دم درمیانی انصاف وار اور ایسے عادل اللہ رب العزت نے اس امتی کو بنایا. بعد میں بتایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور اس امتی کی ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ رب العزت قیامت میں کافروں کو کہیں گے کہ تم کافر بنے ہیں، میری نافرمانی کیا ہے، تمہارے پاس کوئی نبی کوئی رسول کیا نہیں پہنچے تھے میری بات کو لے کر.
کافر اس وقت انکار کریں گے اور کہیں گے کہ نہیں، ہمارے پاس کوئی نبی کوئی رسول نہیں آئے، آپ کی بات کو نہیں پہنچایا۔ اس وقت اللہ رب العزت حشر میں نبیوں کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کیا آپ لوگوں کو یہ ذمہ داری نہیں تھی؟ آپ لوگوں کیا ان کے پاس نہیں گئے، میری بات کو نہیں پہنچایا؟ انبیاء کرام کہیں گے کہ ہم گئے تھے، ہم پہنچائے تھے، انہوں نے انکار کر دیا، ٹھکرا دیا ہے۔ اب جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام کے تمام دعویٰ کرنے والے ہوں گے کہ ہم جا کر پہنچائے، اور وہ اس کی انکار کرنے والے بنیں گے۔ تو شریعت کا فیصلہ یہ ہے، جو دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے بینہ لانا پڑتا ہے۔ بینہ یعنی گواہ لانا پڑتا ہے۔ گواہ نہیں ہے تو جو انکار کرے گا اس کو کہا جائے گا کہ آپ قسم کھاؤ اللہ کی اور پھر کہو تو تمہارے قول پر فیصلہ ہو جائے گا۔ آپ انبیاء کرام دعویٰ کرنے والے ہیں، ہم جا کر ان کو پہنچائے ہیں آپ کی بات کو، تو اللہ رب العزت کہیں گے تمہارے پاس بینہ یا گواہ کیا ہے؟ تو کہیں گے امت محمدیوں کو پوچھیے کہ امت محمدی ہمارے گواہ ہے، ہمارا بینہ ہے۔ تو امت محمدی کو پوچھا جائے گا تو امت محمدی ٹھیک ہے، ہر نبی ان کی امتی کے پاس گئے تھے اور آپ کی بات کو پہنچائے تھے، لیکن انہوں نے مانا نہیں، سنا نہیں، ہٹ درمی کیے ہے۔ تو بتایا جائے گا تم نے کیسے پایا؟ کہا جائے، وہ کہیں گے یعنی ہم ہی کہیں گے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، ہر نبی کی بات کو بتایا اور بتایا کہ ان کی قوم کے اندر جا کر بات بتائے تھے، انہوں نے ہٹ درمی کیا ہے، یہاں سے ہم کو معلوم ہوا ہے، لہذا ہم گواہ دیتے ہیں۔ اور ہمارے نبی وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہمارے نبی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے وہ امتی کی بات کی تصدیق کریں گے کہ میری امتی جو کہہ رہا ہے یہ ہے کہ قرآن کے اندر ان کو ملا ہے کہ ہر نبی ان کی قوم کے پاس گئے اور آپ کی بات کو پہنچائے ہیں، لیکن انہوں نے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تو دیکھیے یہ امتی کی فضیلت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی فضیلت ہے کہ تمام انبیاء کرام کے گواہ بنیں گے۔ تمام انبیاء کرام کی صرف امتی کے نہیں ہے بلکہ انبیاء کرام کی گواہ بنیں گے کہ انبیاء کرام نے جا کر بات پہنچائے ہے، بتایا ہے، یہ ان کی فضیلتیں ہیں۔ اور یہ بتائے ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اس کے جڑے ہوئی یہ آیات ہے، لہذا اس کو بھی تلاوت کی ہے کہ اللہ رب العزت نے دوسری آیت کے اندر بتایا ہے کہ تم بہترین امت ہو، اور کس لیے تم کو نکالا گیا، پیدا کیا گیا، بتایا ہے اخرجت للناس، لوگوں کے لیے، یعنی لوگوں کے فائدہ کے لیے تم کو بنایا گیا ہے۔ کیسے؟ تم اچھے کام کے حکم کرو، برائی سے روکو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے یہ کام کرو۔ یہ بھلائی کا حکم کرنا اور یہ برائی سے رکنا یہ بہت اہم کام ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، یہ نظام نہیں ہوگا تو یہ دنیا بھی آہستہ آہستہ سے برباد ہی ہو جائے گا۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھائی کا حکم کرنا، برائی سے رکنا، یہ دنیائی کے اچھائی کا سب سے زیادہ ذریعہ اور اچھا ذریعہ ہوتا ہے، ورنہ تو پھر ایسے ہر ایک آہستہ آہستہ سے اپنا سب کھو کے بیٹھ جائے گا۔ تو اس امتی کی فضیلت اور یہ مسلمانوں کی یہ فضیلت بیان کر رہا ہو، یہ دو آیات قرآن کریم سے لایا ہے اور آگے بتانا ہے۔ دیکھیے حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ دنیا کے اندر جب تک مسلمان ایک بھی سچے دل سے اللہ کو ماننے والا باقی رہے گا تو اللہ رب العزت اس کائنات کو باقی رکھیں گے۔ تو مسلمان کا وجود اس کائنات کا وجود ہے، اور جس دن ایک بھی نہیں رہے گا اللہ رب العزت ان کافروں کے لیے نہیں رکھتے ہیں بلکہ دنیا کو برباد اور ختم کر دیں گے۔ حدیث شریف کا یہ فرمان ہے اور ہمارا بھی ماننا یہی ہے، ہمارا یقین ایمان یہی ہے۔ کوئی نہ مانے یا مانے اس کی بات الگ ہے، لیکن مسلمانوں کا اعتقاد اور عقیدہ ایمان وہی ہے۔ تو دیکھیے مسلمانوں کا کیا پاور ہے اور کیا درجہ ہے، اور ہوتا وہی ہے جو پچھلے جا کر ہم نے دیکھے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام مانے ہیں وہ جیتے ہیں، فرعون نے نہیں مانا وہ ہار کے چلا گیا، نمرود نے نہیں مانا وہ ختم ہوا، اور ابراہیم نے مانا تو آگ سے نکل کے آ گیا، یوسف نے مانا تو کنویں سے اٹھ کر تخت پر بیٹھ گیا، اور بھائیوں نے نہیں مانا تھا تو پھر رسوا ہوئے۔
تو لہذا پہلے کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، ماننے والوں کی فلاح اور کامیابی اور نہ ماننے والوں کی رسوائی اور خاصے کی۔ لہذا یہ دین اسلام اس طرح کی ایک نظام حیات ہے جس نے زندگی کے کوئی گوشے کو نہیں چھوڑے ہیں، ہر گوشے کے ہر لمحے کے الگ اور چنیدہ مسائل، حکم، احکام ہر ایک بتائے ہیں۔ آپ دیکھیے مسلمان اور اسلام کے ماننے والے دنیا کے اندر ایک نمونہ بن کر کے اسلام نے لڑکوں کو، لڑکیوں کو، اولادوں کو یہ حکم کیا ہے کہ سنو، تمہارے ماں باپ راضی ہے تو تمہارے اللہ بھی راضی ہے، تمہاری ماں کے قدموں میں تمہاری جنت ہے، باپ جنت کے دروازہ ہے، ان کو اوف کہنے نہیں دینا ہے۔ دیکھیے یہ قرآن حدیث ہے، میں اس کو پڑھ نہیں رہا تاکہ لمبا ہو جائے، صرف ایک اشارہ کرتے چلے جا رہا، یہ سمجھانا ہے کہ دیکھیے اسلام نے اولاد کو یہ تعلیم دیا ہے، لہٰذا پوری دنیا کے اندر آپ بچے یہ سیکھتے جا رہے ہیں کہ ماں باپ بڑے ہیں، ان کی قدر کرنا ہے، ان کی بات ماننا ہے۔ صرف اسلام یہ ترتیب ختم کر دے تو پھر آپ دیکھیں کہ دنیا کا نظام کیا ہوتا ہے، اور کہاں ماں اور کہاں باپ۔ اب دنیا کے اندر ایک رواج یہ چلا ہے کہ جب بوڑھے ماں باپ ہو جاتا ہے تو اولڈ ایج ہوم کے اندر داخلہ کر دیتا ہے۔ ہر ملک کے اندر ہے، ہمارے یہاں بھی دلی کے اندر ایک ہے جس کے اندر اولڈ ایج میں ہے، ماں باپ بوڑھے ہو جائیں گے تو یہاں داخلہ کر دیں گے، لڑکے لڑکی پیسہ دیں گے، ان کی خدمت یہاں دوسرے لوگ کریں گے۔ اسلام نے اس کو منع کیا ہے، اس کو حرام قرار دیا ہے کہ نہیں، وہ جب بوڑھے ہو جائیں گے ان کی خدمت کی زیادہ ضرورت ہوگی، تم بچے اس لیے ہو، تم پر واجب یہ ہے کہ تم ان کی خدمت کرو۔ ہاں تم اگر نہیں کر سکتے تو ساتھ میں کوئی خادم لے سکتے ہو، تم بھی کرو اور وہ بھی کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیسہ دے دو اور دوسرے کے حوالہ کرو، وہ جا کر خدمت کرتے رہے اور تم اس سے سب خودش ہو کر کے بیٹھ جاؤ۔ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے کیونکہ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کا تقاضا، ان کی محبت، ان کے دل اور جا کر کمزور ہو کر کے ایسے ہی پڑا رہتا ہے، گھر کی خواہش، گھر کی محبت، اتنے دن یہاں یہ رہے بسے، پھر گھر کو چھوڑ کر کے مرنے کے ٹائم میں دوسرے ہسپتال کی طرف سیٹوں میں جا کر کے ایڈمیشن لینا پڑتا ہے۔ یہ تو مریض ہسپتال میں جا کر سیٹ میں رہتا ہے، جب اچھا ہو جاتا ہے تو واپس آ جاتا ہے، اچھا ہونے کے بعد یہاں رہنا تو اس کے لیے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ اچھے ماں اور باپ اگرچہ بڈھے ہو گئے ہیں اس میں داخلہ کرا دیتے۔ اسلام نے جا کر کے اس کو منع کیا ہے، اسی وجہ سے آپ یہ نظام پورا چل نہیں رہا، ورنہ اسلام اس کا حکم کر دیتا تو آپ دیکھتے ہر اسٹیٹ کے ہر ضلع کے اندر ایک اولڈ ایج ہوم بن جاتا اور ماں باپ کوئی بھی گھر کے اندر رہنے کے لیے طاقت اس وقت اس کو نہیں ہوتی، لیکن اسلام نے اس کو روکا ہے۔ تو اسلام کو فالو کرتے ہوئے آج دنیا کے اندر وہ ابھی نظام باقی ہے کہ ماں باپ کو وہ سجدہ کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ اور آگے جا کر کے دیکھیے، میں ٹائم تو ایسے ختم ہو جائے گا، تھوڑا ٹائم ہے، بس میں دو ایک باتیں اور باتیں کر کے ختم کر دوں گا۔ دیکھیے سود اسلام نے حرام کر کے رکھا ہے۔ آج بھی اسلام اگر سود کا نظام جائز قرار دے تو پھر دیکھیں گے دنیا کے اندر کس طرح کے درندے نکل جائیں گے، معاشرہ اور معاملہ سب برباد ہو کے چلا جائے گا۔ اسلام نے کہا سود حرام ہے، ماں کے زنا سے بھی بدتر ہے، لہٰذا آپ مسلمان سود نہیں لیتے، اس کے پاس نہیں جاتے، اور لے بھی لاتے ہیں تو پھر بغیر صاحب کی نیت سے فقیروں میں تقسیم کرتے ہیں یا تو بینک میں ایسے ہی چھڑا ہوا ہے۔ تو اگر سود کا نظام اس لیے حرام ہے، آپ جا کر ایک مالدار ہے، دوسرا بھائی آپ کے تنگدستی کی حالت میں ہے، آپ ہو سکے تو اس کو مدد کرو، قرض دو، تو جتنے روپے قرض دو گے ہر دن اللہ کی راہ میں اتنا صدقہ کرنے کا تم کو ثواب ملتا چلا جائے گا۔ لہذا یہ تم مدد کر سکتے ہو تو کرو، ثواب ملے گا۔ اب جا کر یہ تنگدستی کی حالت میں ہے، تم پیسہ دو گے اور پھر اس پر الٹا سود لگا دو گے تو وہ اپنا پیسہ جو دیے ہے اس کو بھی کیسے وہ دے گا، اور پھر الٹا بھی اس کو وہ جا کر بوجھ اسے کیسے برداشت کرے گا۔ لہذا اسلام نے اس نظام کو حرام قرار دیا ہے۔ اسی وجہ سے آج بھی نحوست اسلام کے اندر ہو یا دنیا کے آدمی کے اندر ہو، کچھ بھی اسلام کی وجہ سے آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ سود اچھا نہیں ہے۔ اگر اسلام بھی اس کو جائز قرار دے تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح کہ ایک دوسرے کو چوسنے والے درندے کیسے بن جائیں گے، کہ سود کے نظام کس طرح عام کیا جائے گا، اور کوئی رحم کرنے والے نہیں ہوں گے، بادشاہ تو بادشاہ ہی ہوتا چلا جائے گا، اور جو فقیر ہوگا وہ فقیر ہی فقیر ہوتے ایسے ہی ملیامٹ ہوتا چلا جائے گا۔
یہ اسلام کا حکم ہے بھائی. اور اس کے بعد ایک بات بتا کر کے میں ختم کر دیتا ہوں. اب اسلام میں عورتوں کے اندر پردہ کا حکم رکھا ہے. اب صرف اسلام ذرا پردہ کا حکم ہٹا دے تو آپ دیکھیں کہ مارکیٹنگ کے اندر کیا حال ہو جائے کہ عورتیں ہی عورتیں ہوں گی اور نہ مرد کی عزت بچے گا, نہ اولاد کی اور نہ وہی ان کی ہے. اسلام نے پردے کا نظام رکھا ہے تو دوسرے نے اس سے سبق لیا ہے کہ اسلام کی عورتیں گھر کے اندر رہتی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. تمہارا ٹھکانہ گھر کے اندر رہنا ہے اور جاہلیت کے عورتوں کی طرف تم بے پردے باہر نکلنا نہیں ہے. تو عورتوں نے یہ سمجھی ہے اور گھر کے اندر اپنی مسکنت یہ پکڑ کر کے رہتی ہے. تو دوسرے والے نے اس سے کچھ سبق لیے ہیں اور یہ سمجھے ہے کہ نہیں مرد کے لیے بھی ایک ذمہ داری ہے, وہ باہر جا کر کے ادا کرے گا. عورت کی ذمہ داری ہے وہ گھر کے اندر ادا کرے گا. عورت اگر گھر اور باہر کی ذمہ داری لے گی اور بے پردے سے ہو جائے گی تو اس پر ہی بوجھ جائے گا اور کچھ نہیں ہے. لہذا یہ اسلام دنیا کے اندر ایک نعمت, ایک حقیقت اور ایک مثال اور لوگوں کے لیے ایک تجربہ ہے اور ایک نمونہ ہے. آج پوری دنیا کے اندر اسلام کی وجہ سے پورا دنیا کا نظام باقی ہے. ہر ایک دوسرے کی الفت, محبت, معاملہ, معاشرہ یہ سب جانتا ہے تو ایک اسلام کی وجہ سے ہے. اور جس دن وہ نظام اسلام کے ماننے والوں کے اندر سے ختم ہوتا چلا جائے گا یہ دنیا بھی آپ دیکھتے رہیں گے کہ یہ دنیا بھی ختم ہوتا چلا جائے گا. لہذا ہم اسلام کو پورا مانے. نماز تو 5 وقت کی پڑھے, ٹائم مل جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور ٹائم ہو جائے تو قرآن کریم کی تلاوت کرے. بس یہ ہماری زندگی کا ذریعہ ہے. لہذا اسلام کو ہم دل و جان سے محبت کریں گے اور اس کے تمام حکم احکام کو ہم ہر وقت مانتے چلے جائیں گے. چلیے آج کا وہی سبق رہ جائے. اللہ رب العزت کہنے سننے سے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آپ نماز شروع ہو جاتی.